نواز شریف کی بجائے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے لیے نامزدگی کے بعد جہاں لیگی ورکرز میں مایوسی پھیل گئی، وہیں سیاسی حلقوں میں بھی لیگی قیادت کا یہ فیصلہ زیر بحث ہے۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی خاطر وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اگر نواز شریف وزیر اعظم بنتے تو لامحالہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو بنایا جاتا۔ تاہم نواز شریف نے مریم نواز کی خاطر اپنی چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی خواہش کی قربانی دے دی۔ مبصرین کے مطابق انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون نے دعویٰ کیا تھا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی کا انتخاب نواز شریف ہوں گے، جس کی تصدیق عام انتخابات سے قبل پارٹی کی جانب سے ایک بھرپور میڈیا مہم کے ذریعے بھی کی گئی تھی۔ تاہم مسلم لیگ نون سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی، جس کے نتیجے میں 3 بار وزیر اعظم بننے والے نواز شریف کی بجائے شہباز شریف کے وزیر اعظم کے امیدوار بننے کی راہ ہموار ہوئی۔ اب جبکہ نواز شریف بظاہر سائیڈ لائن ہو چکے ہیں، اس لیے پارٹی کے عام اراکین کو یہ حقیقت قبول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز ایکس پر پاکستان کو نواز دو کے ہیش ٹیگ کے ساتھ مسلم لیگ نون کے حامیوں کی جانب سے 1 لاکھ سے زائد ٹویٹس کی گئیں۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے متعدد ٹویٹس میں یہ سوالات پوچھے جا رہے تھے کہ پاکستان کو نواز دو کے انتخابی نعرے کا کیا ہوا اور کیا نواز شریف کا سیاسی کریئر ختم ہو گیا۔ اسی طرح نواز شریف کے پولیٹیکل سیکرٹری سینیٹر آصف کرمانی نے بھی ممکنہ مخلوط حکومت کی قیادت کے لیے شہباز شریف کی بطور وزیر اعظم نامزدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ نواز شریف نے مخلوط حکومت کی وزارت عظمیٰ ٹھکرا کر مدبرانہ فیصلہ کیا، لیکن ان کے ووٹر اور چاہنے والے جنہوں نے پاکستان کو نواز دو کے نعرے پر مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا، انہیں اس فیصلے سے مایوسی ہوئی۔ شریف خاندان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کی دور سے باہر ہونے کا فیصلہ اپنی بیٹی مریم نواز کے لیے کیا، جو پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف مخلوط حکومت میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال سکتے تھے، لیکن پھر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بن پاتی۔ اپنی بیٹی کی محبت کی خاطر نواز شریف نے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی خواہش قربان کر دی۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ اگر شہباز شریف کی بجائے نواز شریف ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتے تو شہباز شریف کو پنجاب کی قیادت سنبھالنے کے لیے کہا جاتا۔ تاہم اب شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کر کے نواز شریف نے اپنی سیاسی جانشین بیٹی کے لیے وزارت اعلیٰ کی راہ ہموار کر دی ہے۔ خیال رہے کہ نواز شریف کی 21 اکتوبر کو پاکستان واپسی کے بعد یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم پاکستان بنیں گے۔ مریم نواز اور شہباز شریف نے بھی عوام کو بتایا تھا کہ نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہیں۔ نون لیگ نے پورے پاکستان میں اسی بات کی کمپین کی تھی۔ اخباری اشتہارات کے ذریعے بھی عوام کو بتایا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ٹکٹوں کی تقسیم سے لے کر جلسوں میں نواز شریف وزیر اعظم کا تاثر دیا گیا۔ تاہم نون لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف جب پاکستان آئے تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عوام کو یہی تاثر دینا ہے کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے، تاکہ عوام نواز شریف کی وجہ سے نون لیگ کو ووٹ دے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملکی مسائل کا واحد حل نواز شریف ہیں۔ لیکن نواز شریف خاندان نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اگر مخلوط حکومت بنے گی تو نون لیگ کی طرف سے شہباز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، اور اگر سادہ اکثریت ملی تو نواز شریف وزیر اعظمی کا حلف اٹھائیں گے۔ دوسری جانب نواز شریف کی صحت کی خرابی نے بھی نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے دور کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی صحت اب اجازت نہیں دیتی کہ وہ زیادہ بوجھ برداشت کر سکیں، اس لیے انہوں نے خود کو وزارت عظمیٰ کے منصب سے دور کر لیا۔ اگر مخلوط حکومت میں نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے، اور جو اس ملک کی صورتحال ہے اس میں 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا، جس کی اجازت ان کی صحت نہیں دیتی، اس لیے نواز شریف نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے نامزد کیا۔ نون لیگ کی ذرائع کے مطابق نواز شریف ایک جمہوری سوچ کے مالک ہیں اور وہ وزیر اعظم کو پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف جب وزیر اعظم بنے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بن سکی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی کہ نواز شریف وزیر اعظم نہ ہوں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی کے تمام لوگوں کی رائے تھی کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ اگر وہ وزیر اعظم بنتے تو پوری دنیا میں ایک اچھا پیغام جاتا، لیکن اب شہباز شریف وزیر اعظم نامزد ہو گئے ہیں۔ اب نواز شریف اپنے بھائی کے پیچھے بیٹھ کر ان کی معاونت کریں گے۔
बड़े फैसले जो भी होंगे वो नवाज शरीफ की मुशावरत से होंगे। मखलूत हुकूमत बनने की वजह से शहबाज शरीफ वजीर आजम नामजद हुए, जिससे इस्टेब्लिशमेंट भी खुश हो गई। दूसरी जानिब सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पंजाब में वजीर आला की हैसियत से नामजदगी के फैसले को पाकिस्तान के अलावा बैरून ममालिक के मीडिया में भी इस वजह से तवज्जो और अहमियत मिली है कि वो इस मनसब पर फाइज होने वाली पहली खातून होंगी। उनकी इस नामजदगी के फैसले पर उनके सियासी मुखालिफिन की जानिब से कोई काबिल जिक्र रद्द अमल देखने में नहीं आया। हत्ता कि सोशल मीडिया पर भी मुखालफत बराए मुखालफत करने की जिम्मेदारी अदा करने वाले मखसूस और महदूद हलकों ने इस ज़िमन में किसी रिवायती तर्ज की मनफी रवैयों से गुरेज किया, लेकिन ये कमी उन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ के वजीर आजम की नामजदगी किए जाने पर पूरी कर दी। और बाज़ सियासी हल्के जिनमें खुद मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा भी शामिल हैं, इस फैसले के हवाले से खदशात, तज़ब्ज़ुब और इज़्तिराब का शिकार हैं। यही वजह है कि मरियम नवाज को सूरत हाल की वजाहत करने के लिए अपने किसी तर्जुमान की बजाय खुद सामने आना पड़ा, क्योंकि बाज़ हलकों में यह तासुर मौजूद है कि यह सूरत हाल भी कमोबेश मकबूलियत और कबूलियत से मुमासलत रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले एक संजीदा और बुरदबार शख्स के इस मौक़िफ़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसका ये कहना है कि जिस तरह आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो को मुल्क का वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश का बार बार इजहार कर चुके हैं, इसी तरह अगर मियां नवाज शरीफ भी अपनी साहबजादी को वजीर आजम बनाना चाहते हैं तो इस पर किसी को मोतरज़ नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने पीडीएम की हुकूमत में बिलावल भुट्टो को वजीर खारिजा बनवा कर वजीर आजम बनाने की तरबियत दिलवाई थी, तो फिर मियां नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज को पंजाब की वजारत आला के मनसब पर फायज करके इन्हें वजारत उज़्मा के मनसब तक रसाई की तरबियत दे रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।